بچوں کی دنیا۔ کہانی کا عنوان ایمانداری کا صلہ۔ عرفان ایک شریف خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس کے والد صاحب ایک فیکٹری میں ملازم تھے۔ زندگی ہنسی خوشی بسر ہو رہی تھی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن عرفان اسکول سے واپس گھر آیا تو گھر پر ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ اس کے والد صاحب اسے اور اس کی ماں کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ عرفان کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ خود عرفان کی حالت بھی کچھ ماں سے مختلف نہیں تھی، کیونکہ اسے بھی اپنے والد کی موت کا بے حد دکھ تھا، لیکن صبر کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے والد کی موت کے بعد عرفان کے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے، کیونکہ کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ عرفان نے سوچا کہ وہ خود اپنے گھر کا سہارا بنے گا، اور یہ سوچ کر اس نے اپنی ماں کو روتا چھوڑ کر دوسرے شہر کا رخ کر لیا۔ وہ ریل گاڑی میں بیٹھا سفر کر رہا تھا۔ ریل گاڑی اپنی منزل کی طرف تیزی سے رواں دواں تھی۔ سخت سردی کی وجہ سے مسافروں نے تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر رکھے تھے۔ رات گہری اور سردی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، لیکن عرفان اس سرد رات میں بھی اپنے خیالات میں الجھا ہوا منزل مقصود کی جانب گامزن تھا۔ اسے اپنی بوڑھی ماں کا بہت خیال آ رہا تھا، جسے وہ روتا ہوا چھوڑ کر کام کی تلاش میں دوسرے شہر جا رہا تھا۔ کیونکہ عرفان ایک باضمیر نوجوان تھا، اسے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی بات فاقوں تک پہنچے۔ اس لیے عرفان نے دوسرے شہر میں جا کر ملازمت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب ریل گاڑی اسٹیشن پر رکی تو عرفان اسٹیشن پہ اترا۔ رات ابھی کافی باقی تھی، اس لیے عرفان نے سوچا کہ صبح ہونے تک اسٹیشن پر ہی سویا جائے۔ ابھی وہ سونے کے لیے مناسب جگہ تلاش کر ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ایک پرس پر پڑی۔ عرفان نے فوراً وہ پرس اٹھا لیا اور اسے کھول کر دیکھا۔ اس کے اندر بہت سارے روپے تھے۔ عرفان نے جب تمام پیسے پرس سے باہر نکالے تو پرس کے اندر ایک شناختی کارڈ بھی ملا۔ عرفان نے شناختی کارڈ پر ایڈریس دیکھا تو وہ قریبی شہر کا تھا۔ عرفان اپنے دل میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ وہ پیسے اس کے مالک تک ضرور پہنچائے گا۔ کچھ دن بعد اس شہر کو جانے والی گاڑی آ گئی۔ عرفان اس گاڑی پر سوار ہو گیا اور بہت جلد اس شہر کا اسٹیشن آ گیا۔ عرفان گاڑی سے اترا اور مکان کی تلاش کرنے لگا۔ کچھ دن بعد عرفان اس علاقے تک پہنچ گیا اور ایک مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ مکان ایک بہترین طرز پر تعمیر کیا ہوا تھا۔ عرفان نے کال بیل بجائی۔ کچھ ہی دیر میں ایک نوجوان باہر آیا۔ عرفان نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور جیب سے شناختی کارڈ نکال کر دکھایا۔ شناختی کارڈ پر اسی شخص کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ عرفان نے ساری صورتحال اسے بتائی اور اس کے پیسے اور شناختی کارڈ بھی اسے واپس کر دیا۔ وہ شخص عرفان کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوا۔ عرفان کو اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ اس شخص نے عرفان کی خوب خاطر مدارت کی
اور دوسرے شہر آنے کی وجہ پوچھی تو یہ نوجوان کسی بڑی فیکٹری کا مالک تھا۔ عرفان نے جب اسے بتایا کہ وہ دوسرے شہر نوکری کی تلاش میں آیا ہے تو اس شخص نے عرفان کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے فوراً ہی اسے اپنے فیکٹری میں ملازم رکھ لیا۔ عرفان بھی بہت خوش ہوا کہ اسے اس کی ایمانداری کا پھل مل گیا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم پر چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، مصیبت سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اور ہمیں ہمیشہ ایمانداری سے کام کرنا چاہیے۔ اور آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی یہ ہمیں لائک، سبسکرائب اور شیئر کر ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔